ابا کی تنخواہ۔ جب ابا کی تنخواہ کے 350 روپے پورے خرچ ہو جاتے تب اماں ہمارا پسندیدہ پکوان تیار کرتیں۔ ترکیب یہ تھی کہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کپڑے کے پرانے تھیلے میں جمع ہوتے رہتے اور مہینے کے آخری دنوں میں ان ٹکڑوں کی قسمت کھلتی۔ پانی میں بھگو کر نرم کر کے ان کے ساتھ 1-2 مٹھی بچی ہوئی دالیں سل بٹے پر پسے مثالوں کے ساتھ دیگچی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا، حتیٰ کہ مزیدار حلیم سا بن جاتا اور ہم سب بچے وہ حلیم انگلیاں چاٹ چاٹ کر ختم کر دیتے۔ اماں کے لیے صرف دیگچی کی تہ میں لگے کچھ ٹکڑے ہی بچتے۔ اماں کا کہنا تھا، کھرچن کا مزہ تم لوگ کیا جانو۔ اور اماں ایسی سگڑ تھیں کہ ایک دن گوبھی پکتی اور اگلے دن اسی گوبھی کے پتوں اور ڈنٹلوں کی سبزی بنتی، اور یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ گوبھی زیادہ مزے کی تھی یا ان کے ڈنٹلوں کی سبزی۔ اماں جب بھی بازار جاتیں تو غفور درزی کی دکان کے کونے میں پڑی کترنوں کی پوٹلی بنا کر لے آتیں۔ کچھ عرصے بعد یہ کترنیں تکیے کے نئے غلافوں میں بھر دی جاتیں، کیونکہ اماں کے بقول ایک تو مہنگی روئی خریدو اور پھر روئی کے تکیوں میں جراثیم بسیرا کر لیتے ہیں، اور پھر کترنوں سے بھرے تکیوں پر اماں رنگ برنگے دھاگوں سے شیر کاٹ دیتی۔ کبھی لاڈ آ جاتا تو ہنستی اور کہتی، تم شہزادے شہزادیوں کے تو نخرے ہی نہیں سماتے جی، سوتے بھی شاعری پر سر رکھ کے ہو۔ عید کے موقع پر محلے بھر کے بچے غفور درزی سے کپڑے سلواتے، ہم ضد کرتے تو اماں کہتی وہ تو مجبوری میں سلواتے ہیں، کیونکہ ان کے گھروں میں کسی کو سینہ پرونا نہیں آتا۔ میں تو اپنے شہزادے شہزادیوں کے لیے ہاتھ سے کپڑے سیوں گی۔ جمعۃ الوداع کے مبارک دن ابا لٹھے اور پھولدار چھینٹ کی 2 آدھے آدھے تھان جانے کہاں سے خرید کر لے آتے۔ لٹھے کے تھان میں سے ابا اور تینوں لڑکوں کے اور چھینٹ کے تھان میں سے دونوں لڑکیوں اور اماں کے جوڑے کٹتے، اور پھر اماں ہم سب کو سلانے کے بعد سحری تک آپا نصیبن کے دیوار ملے کوارٹر سے لائی گئی سلائی مشین پر سب کے جوڑے سیتیں۔ آپا نصیبن سال کے سال اس شرط پر مشین دیتی کہ ان کا اور ان کے میاں کا جوڑا بھی اماں سی کر دیں گی۔ ہم بہن بھائی جب ذرا ذرا سیانے ہوئے تو ہمیں عجیب سا لگنے لگا کہ محلے کے باقی بچے بچیاں تو نئے نئے رنگوں کے الگ الگ چمکیلے سے کپڑے پہنتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ مگر اماں کے اس جواب سے ہم مطمئن ہو جاتے کہ ایک سے کپڑے پہننے سے کنبے میں محبت قائم رہتی ہے، اور پھر ایسے چٹک مٹک کپڑے بنانے کا آخر کیا فائدہ جنہیں تم عید کے بعد استعمال ہی نہ کر سکو۔ چھوٹی عید یوں بھی واحد تہوار تھا جس پر سب بچوں کو ابا 1-1 روپے کا چاند تارے والا بڑا سکہ دیتے تھے۔ اس کے انتظار اور خرچ کرنے کی منصوبہ بندی میں چاند رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی۔ صبح صبح نماز کے بعد ہم بچوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی۔ سب سے پہلے ہر بہن بھائی کوڈو کے ٹھیلے سے ایک پنی والی گول اینک خریدتا، جسے پہن کر چال میں اتراہٹ سی آ جاتی۔ پھر سب کے سب چاندی کے ورک لگی میٹھی املی اسی لالچ میں خریدتے کہ رفیق افیمچی ہر ایک کو املی دیتے ہوئے تینی جلا کر املی میں سے شولا نکالے گا۔ خانہ بدوش کے خوانچے میں بھرے مٹی کے کھلونوں اور رنگین کاغذ اور بانس کی لچکدار تیلیوں سے بنے گگو گھوڑے کی باری آتی۔ آخر میں بس اتنے پیسے بچتے کہ سوڈے کی بوتل آ سکی، چنانچہ ایک بوتل خرید کر ہم پانچوں بہن بھائی اسی میں باری باری ایک ایک گھونٹ لیتے اور نظریں گاڑے رہتے کہ کہیں کوئی
बड़ा घूंट न भर ले। पैसे खत्म होने के बाद हम दूसरे बच्चों को पठान के छरे वाली बंदूक से रंगीन और माहीन कागज से मुंढे चोबी खांचे पर लगे गुब्बारे फोड़ते बड़ी हसरत से देखते रहते। बंदर या रीछ का तमाशा भी अक्सर मुफ्त हाथ आ जाता और ऊपर नीचे जाने वाले गोल चौबी झूले में बैठने से तो हम सब बहन भाई डरते थे और उसका टिकट भी महंगा था। बकरीद पर सबके यहाँ कुर्बानी होती सिवाय हमारे, मगर यहाँ भी अम्मा की मंतक दिल को लगती कि जो लोग किसी वजह से दुनिया में कुर्बानी नहीं कर सकते उनके बकरे अल्लाह मियाँ ऊपर जमा करता रहता है। जब हम ऊपर जाएंगे तो एक साथ सब जानवर कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। एक दफा गुड़िया ने पूछा कि अम्मा, क्या हम जल्दी ऊपर नहीं जा सकते? हर सवाल पर मुतमिन कर देने वाली अम्मा चुप सी हो गईं और हमें सहम में छोड़कर अकलौते कमरे में चली गईं। हम बच्चों ने पहली बार कमरे से सिसकियों की आवाजें आती सुनी, मगर झांकने की हिम्मत ना हुई। समझ में नहीं आया कि आखिर गुड़िया की बात पर रोने की क्या बात थी। कोई 6-7 माह बाद एक दिन अम्मा बावर्ची खाने में काम करते करते गिर पड़ी। अब्बा नौकरी पर थे और हम सब स्कूल में। घर आकर पता चला कि आपा नसीबन अम्मा की चीख सुनकर दौड़ी दौड़ी आईं और फिर गली के नुक्कड़ पर बैठने वाले डॉक्टर मोहसिन को बुला लाईं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अम्मा का दिल अचानक साथ छोड़ गया है। तदफीन के बाद एक रोज गुड़िया ने मेरा बाजू जोर जोर से पकड़ लिया और कहते हुए फूट पड़ी कि खुद तो ऊपर जाकर अगली ईद पर अकेले अकेले बकरे काटेंगी और हमें यहीं छोड़ गई।